ہجرت حبشہ. حبشہ ایتھوپیا کو بھی کہا جاتا ہے، اور بعض محققین کی رائے میں یہ سوڈان کا کچھ علاقہ تھا. آپ نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں. اسلام میں ہجرت کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری ایسی جگہ پر چلے جانا اس سے انسان کا ایمان بچ سکے. تو ہجرت بدنی بھی ہوتی ہے، جسمانی، ہجرت قلبی بھی ہوتی ہے. جب مسلمانوں کی تعداد قابل ذکر ہو گئی، لوگوں میں اس کا چرچا ہونے لگا، تو کفار قریش اور زیادہ بھڑک اٹھے. یعنی جو دن بدن ہر مخالفت کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، تو قریش کا غضب اور غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور ہر قسم کی ایذا پہنچا کر بھی جب کام نہیں رک رہا تھا تو وہ بہت پریشان ہوئے. اب وہ انہیں قید کرنے لگے مسلمانوں کو، اور مختلف طرح سے ان کو ختم کرنے کی تدبیریں کرنے لگے. تو آپ نے ہدایت کی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. کس لیے؟ فتنے سے بچنے کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے. اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی. اس میں 12 مرد 4 عورتیں، 12 مرد 4 عورتیں، اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ بھی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی. اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی. یعنی شوہر اور بیوی دونوں نے، حضرت ابراہیم اور سارہ، حضرت لوط علیہ السلام، یعنی 3 افراد تھے جو گھرانے کے طور پر گئے تھے. 12. اور اس امید پر کہ وہاں کچھ دعویٰ کا میدان مل جائے گا اور وہاں کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے، امن سے اپنے دین پر عمل کر سکیں گے، اپنا ایمان بچا سکیں گے. یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا، ہاربر پر گئے. قسمت کی بات کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے. ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غیظ و غضب سے پھٹ پڑے کہ یہ کیا، ہم تو انہیں ختم کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے، ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ واپس لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں. لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آ گئے. اس دوران پیچھے سے ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ تھا مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ. اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم تشریف لائے. اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے. امیجن کیجئے، کیا آپ کعبہ کے پاس ہیں، قریش کے سردار آپ کے قریب قریب ہیں. سورت نجم ابھی تازہ بتازہ اتری تھی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی. ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی سنا نہ تھا. اب جو اچانک انہوں نے کلام الہی سنا تو وہ دم بخود ہو کر سنتے کے سنتے رہ گئے، خاموش، مبہوت، نہ روکنے کا یارہ نہ ٹوکنے کا ہوش. بیچ میں کون سٹاپ کرے؟ بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو ان کے دلوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی. پھر جو ہی آپ نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو بے اختیار سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا، سب جھک گئے. ایک آدمی نے مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے. بعد کو میں نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا. یہ آدمی امیہ بن خلف تھا، یعنی یہ پوری طرح نہیں جھکا تھا، بس نیچے سے ہوتی، تکبر کے مارے ہوئے تھے یہ لوگ. مہاجرین کی واپسی. اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن خاصے فرق کے ساتھ، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے. بات صحیح نہیں تھی. ایک سجدے کو ان کے اسلام پر قیاس کر لیا گیا. تو مسلمانوں کو پتا چلا کہ اب مکہ کے حالات اچھے ہو گئے، چنانچہ خوشی خوشی مکہ پلٹے. لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف 1 گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم ہوا.
اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آئے.